السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی کے ایک نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت شہزاد منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں۔ ان سے آج گفتگو کرتے ہیں برین ڈرین پہ۔ برین ڈرین ایک ہمارے ملک کا شاید بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ برین ڈرین ہے۔ برین ڈرین اصل میں کیا ہے؟ یہ جب بھی ہمارے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز سے، مختلف اداروں سے، تو وہ ایک بڑے تعلیم یافتہ اور بڑے اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں جن کی اصل میں ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارے ملک کو دنیا میں اوپر لے جانے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ 2 سال 4 سال 6 سال وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کو کوئی جابز ملیں، لیکن وہ جاب کی کوشش میں وہ اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ وہ پھر دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد، آپ یقین کریں کہ امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ کے بہت سارے حصوں میں، دنیا میں جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستانی لوگوں کی ہے۔ پھر اسی طرح انجینئرز اور بڑے بڑے جو اسکلڈ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ اگر ہوں تو بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، تو وہ یہاں سے جو ہے وہ جابز اور نوکریاں نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ برین ڈرین، اس کو ایک سادہ الفاظ میں، اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں۔ تو سر شہزاد منیر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس کی وجوہات اور اس کو روکنے کا جو ہے وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آج آپ نے وقت دیا ہے پاک ٹی وی کے لیے، تو کچھ بتائیے سر کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیوں کر اس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ تنویر صاحب بہت شکریہ۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ جیسا نوجوان قومی مسائل کے اوپر اتنی ہمدردی اور جس کو کہتے ہیں دل سے محسوس کر کے جو ہے نا اس کا کرم محسوس کرتا ہے، اور انہی موضوعوں پہ بات کرتا ہے، موضوعات پہ بات کرتا ہے جس پہ ہمیں چل کر کے بہتری کا جو ہے نا وہ راستہ مل سکتا ہے، ہمیں اپنی منزل مل سکتی ہے، ہم اپنی معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سماجی زندگی میں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ جو برین ڈرین کا آپ نے ذکر کیا، میرے قریب میں اس کو جو کہتے ہیں ذہین اور ذہانت کی ہجرت۔ ٹھیک بات کہ جو لوگ ذہین ہیں یا جو لوگ ذہانت کے مالک ہیں وہ یہاں سے جو ہے نا وہ ہجرت کر جائیں، وہ دوسرے ملک میں جو ہے نا وہ چلے جائیں۔ ظاہر ہے ذہن اللہ پاک نے جو ہے نا وہ انسان کو زندگی کو سمجھنے اور اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے نا وہ عقل دی ہوئی ہے، اور اگر یہ ذہانت نہیں ہوگی تو پھر قوم ہو، قبیلہ ہو یا پھر کوئی کنبہ، وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ میری اپنی دانشت میں یہ جو برین ڈرین ہے یا ذہانت کی ہجرت ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو نفسیاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں، ایک سیاسی ہے، دوسری جو ہے نا وہ جو اسے معاشی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کو اس طرح چھوٹے لفظوں میں بتایا جا سکتا ہے۔ معاشی طور پہ یہ کہ لوگوں کو یہاں جاب نہیں ملتی ہے، اور چونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان سے سینئر اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی ہے اور ان کو ابھی تک کوئی مناسب یا اہلیت کے مطابق کوئی ملازمت نہیں ملی یا ان کو کوئی اپنی مصروفیت نہیں ملی، تو پھر وہ بدل ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ چلو دوسرے ملک چل کر کے وہاں شاید اپرچونٹی زیادہ ہمیں مل جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ان کو معاشی طور پہ آگے بلاک نظری آتی ہے یا ان کو راستہ نہیں ملتا، تو وہ پھر جو ہے نا وہ پانی کی طرح جو ہے نا دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک ہے نفسیاتی طور پہ
جیسا پہلے ہم نے ایک پروگرام میں کیا تھا کہ ایجوکیشن کا جو ہمارا جو معیار ہے وہ پھسپھساسا ہے، وہ ہمیں زندگی نہیں سکھاتا، وہ ہمیں شاید انگریزی پڑھنا لکھنا تو سکھا دیتا ہے یا کو مضمون نویسی ہلکی پھلکی شاعری تو سکھا دیتا ہے، لیکن زندگی کے جو مسائل ہیں، زندگی کی جو مشقتیں ہیں، زندگی کا جو پہاڑ ہوتا ہے مسائل کا، ان سے نمٹنے کے لیے حوصلہ جرأت جو ہے نا وہ نہیں سکھاتا، وہ راستہ نہیں سکھاتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ پھر وہ باہر نکل جاتے ہیں کہ یہاں ہم اتنی محنت اتنی توجہ نہیں کر سکتے، باہر تو بڑے آرام سے کام مل جائے گا، وہاں شہرت بھی یہی ہے۔ تو اب وہ علمی طور پہ وہ جو آسان ایجوکیشن ادھر حاصل کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر چلے جائیں گے تو ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے نا جاب بہتر مل جائے گا اور ہمارے بہتر ہماری زندگی ہو درجے۔ ایک تو یہ ہے ان کا نفسیاتی پہلو۔ اس کے حوالے سے میں کہوں گا یہ ان کا جو ہے نا وہ سوچ یا فکر یہ غلط ہے۔ یہاں تنویر صاحب اس ملک میں جو ہے نا وہ ایک غریب بچہ جس کو کوئی سہولت نہیں تھی پڑھنے کی، وہ تنور کے اوپر روٹیاں بھی لگاتا تھا، ہوٹل میں کھانا بھی کھلاتا تھا، اور اس نے چند سال پہلے پنجاب یونیورسٹی سے انگلش میں جو ہے نا وہ ماسٹر انگلش میں ٹاپ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی پاکستان میں ایک جو اپنے والدین کے ساتھ جھاڑو دیتا تھا لڑکا، جی جی، وہ بعد میں سول جج بھی بنا۔ میں یہ وہ جو نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں تعلیمی انداز میں، یا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سفارش نہیں ہے اور ہمارے خاندانی کوئی اس طرح کا پس منظر نہیں ہے کہ وہ بہتر ملازمتوں کا بندوبست کر سکے یا بہتر مصروفیت میں ہمیں جو ہے نا وہ مصروف کر دے، تو یہ ان کے لیے سبق دے ہوتے ہیں۔ اور تاریخ میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک آدھی واقعہ ہوتا ہے، تاریخ جو ہے نا غول کی طرح نہیں جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ محنتی لوگ اوپر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خاندان غلامہ میں کتنے لوگ جو ہے نا وہ ہندوستان کے بادشاہ بنے، تو لیکن مثال تو ہے۔ بالکل صحیح سر۔ یہ تو وہ دوسری قسم تو وہ ہو گئی نا جو کہ یا تو ایڈجسٹ ہو گئے کسی نہ کسی طریقے سے، مطلب آپ نے مثال دی کہ وہ ایک جج بن گیا، یا پھر تنور پہ روٹیاں لگا کے بھی۔ لیکن یہ جب ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو لوگ یہاں سے بالکل مایوس ہو کر ان کو کوئی رستہ بھی نہیں ملتا، وہ پھر دوسرے ملکوں میں جانا جو ہے وہ انہوں نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے، تو پھر وہ ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، اور الٹیمیٹلی اس کا انہیں تو شاید کوئی تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا نقصان جو ہو جاتا ہے وہ ملک و قوم کا نقصان ہو جاتا ہے اس ساری دوڑ میں۔ وہ میں نے تنویر صاحب گزارش کیا نا کہ جب ان کو یہاں جاب نہیں ملتا، خواہ وہ اعلیٰ ڈگری یافتہ ہوں یا اسکلڈ لوگ ہوں، تو وہ پھر وہ باہر کا رخ کرتے ہیں۔ وجہ ملک میں ان کو جو ہے نا وہ روزگار نہیں مل رہا نا، بالکل صحیح بات۔ یہ روزگار کی طرف جو ہے نا حکومت کا جو ہے نا وہ کام۔ اب آپ کو دیکھ لیں کہ آپ نے کل کا اخبار میں آپ دیکھیں، پتہ نہیں کوئی بتا رہے تھے کہ 1300 کے قریب جو ہے نا وہ ججز کی ویکنسیز جو ہے نا وہ ویکنٹ پڑی ہیں۔ بھئی ایک سسٹم اگر ہو تو کیوں نہ جو ہے نا وہ ویکنٹ ویکنسیز جو ہے نا اس کے اوپر لوگ کام کریں۔ اسی طرح سارے محکموں میں ہوتی ہے، لیکن کیا ہے اس میں سیاسی جو ہے نا انوالومنٹ اتنی ہے، سیاسی انوالومنٹ اتنی ہوتی ہے کہ ہر سیاستدان کہتا ہے اگلے الیکشن کے قریب جو ہے نا یہ ویکنسیز تاکہ پھر وہ استعمال ان کو، تاکہ میں اپنے ووٹرز کو اپنے ساتھ ملا سکوں اور ان کے اوپر احسان کر کے ان کو جو میں کسی کا بیٹا تحصیل دار کر دوں، کسی کو ASI لگا دوں، کسی کو میں فلاں، تو میں کہوں جی دیکھو تمہارے روزگار کا بندوبست۔ تو یہ 2-3-4 وجہ ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ جو ہے نا ذہانت کے اخراج سے، ذہانت کی ہجرت سے، برین ڈین سے قوموں کو نقصان ہوتا ہے، یہ تو ایک آفاقی سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اپنے ملک میں حالانکہ وہ پردیس میں رہ کر کے اور بہت ساری جو ہے نا وہ سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن کر کے بیچارے رہتے ہیں، لیکن اور پردیس کی جو ہے نا پریشانیاں جھیلتے ہیں۔ اگر یہی چیزیں ہمارے ملک میں ہوں اور اس کی طرف توجہ دے کر کے کیا جائے تو ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم سنتے رہے 70% آبادی دیہاتوں میں ایگریکلچر، جب سے ہم بنے ہیں ایگری انڈسٹری کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی۔ جی یہ بڑا، بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ میں اس کو آگے بڑھاؤں گا، میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں ساتھ میں کہ
بعض لوگ جو ہیں، بعض ہمارے ویورز جو ہیں وہ شاید بلکہ یقیناً اس بات پہ اعتراض کریں گے، اور ان کا پوائنٹ یہ ہوگا کہ جو بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ کمپنسیٹ کرتے ہیں اور بڑے طاقتور طریقے سے کمپنسیٹ کرتے ہیں. وہ جب یہاں پہ شاید وہ مالی لحاظ سے 20% اپنا حصہ ادا کریں، وہاں جا کے وہ کچھ بہت بڑی رقم جو ہے پاکستان بھیجتے ہیں. تو لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ پیسوں سے یہ کمپنسیٹ ہونے والی یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ جب یہاں پہ سرو کریں گے تو یہاں پہ وہ پیسوں کا معاملہ نہیں ہوگا. یہاں پہ وہ ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنالوجی ایسی انٹروڈیوس کروائیں، یہاں پہ ریسرچ کریں ایسی، یہاں پہ کچھ اور جیسے ابھی سر نے بات شروع کی ہے تو یہ وہیں سے ہم سلسلہ جوڑیں گے اس بات کا کہ وہ ایگریکلچر میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا انپٹ اپنا دیں یہاں پہ. یعنی کہ ملک و قوم کی خدمت جو ہے وہ صرف پیسے سے ہی نہیں ہوتی، وہ ان کی سٹڈیز، ان کی سکلز جو ہیں وہ یہاں پہ کام آنے کے مختلف طریقے ہیں. سر آپ اپنی بات کو جاری رکھیے کہ کیا میں آپ کی بات ہی سے جو ہے نا وہ شاخ نکال لیتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اس چیز کے اوپر کہا تھا نا کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. ان کا یہ کہنا کہ باہر والوں نے واپس آ کر کے پاکستان میں دیکھیں کتنی اپنے عالی شان عمارتیں تعمیر کی، انہوں نے پیسہ بنا کر کے یہاں آ کر کے جو ہے نا وہ کارخانے لگائے اور یہ بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے وہ پیسہ کس طرح کمایا. بات تو یہ ہے اس کے لحاظ سے تو گورنر پنجاب جو ہے نا چوری سرور صاحب جو ہے نا وہ کس طرح گئے تھے جو ہے نا وہ باہر، اور وہاں انہوں نے پیسہ کما کر کے پھر جو ہے نا لارڈ تک اپنا ان کے جو ہے نا لارڈ ہاؤس میں وہ پہنچے. اور دوسرے بہت سارے ہمارے کشمیری بھائی ہیں. یہ بھی پوائنٹ آپ کا بڑا زبردست ہے کہ وہاں پہ اگر سرو کیا ان کو تو ان کے لیے پھر کیا تخلیق کی ہوگی چیز، تو وہ بالکل کیا خدمات کی ہوں گی. ان کی قوم نے ہمارا برین جو تھا جس کو میں نے کہا ذہانت کی ہجرت کو انہوں نے فائدہ اٹھایا برطانیہ نے، اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ اس کو کیا صلہ دیا ہے. بالکل. تو یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی، کس طرح پیسہ کمایا. بات تو یہ ہے بالکل صحیح بات کہ یہ بات یہ نہیں ہوتی کہ پیسہ جو ہے نا کمایا. پیسہ تو جو ہے نا آپ دیکھیں، میرے ایک دن دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ فروٹ ریڈی والا جو ہے نا یہ شام کو 4-5 ہزار روپیہ پرافٹ کما کے جاتا ہے. تو یہ اگر 4-5 ہزار پورے مہینے میں دیکھو یار منیر کتنے پیسے بنتے ہوں گے. میں نے کہا تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک یہ جو ہے نا وہ کیتا ہے جو ہے نا شور مچایا ہوا ہوتا ہے اس نے کہ کنوں 150 روپے درجن، کنوں 150 روپے درجن، کنوں 150 کھڑا ہو سکتے ہو تم. تو بات یہ نہیں کہ پیسہ کمایا کتنا جا رہا ہے، بات اہم یہ ہے بات پیسہ کمایا کس طرح جا رہا ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا یہ اپنی ذہانت اپنے گھروں میں، اور پھر دوسری سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے وہ اپنے پیاروں سے دور. واصف علی واصف صاحب نے یہی کہا تھا نا کہ جن لوگوں کو ڈالر ملتے ہیں ان کے پیارے ان کے پاس نہیں ہوتے، تو جن کے پیارے اپنے پاس ہوتے ہیں ان کو ڈالر نہیں ملتے. صحیح بات. سر اب جو ہے نا ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے حل کا بھی کچھ بتائیے کہ کچھ سجیسٹ کریں کہ حکومت جو ہے وہ ظاہر ایک احساس ذمہ داری ہوتا ہے جو بڑا لیک کر رہا ہے. بڑے دہائیوں سے پاکستانی جتنی بھی حکومتیں گزشتہ بھی رہی ہیں اور موجودہ بھی کسی حد تک نہیں بلکہ اس معاملے میں مکمل حصہ ادا کر رہی ہے، حق ادا کر رہی ہے پچھلی حکومتوں کے برابری میں، کہ ہم کوئی ایسا سسٹم جنریٹ نہیں کر پا رہے کہ جس میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو انجینئرز ہیں، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، وہ یہیں پہ رہتے ہوئے ہمارے ملک و قوم کو سرو بھی کریں اور اپنا ذریعہ معاش بھی اس میں سے وہ پیدا کریں. یعنی کہ ایک اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ جو انٹرپرینیورشپ کا بھی ہے، اس پہ بھی ایک علیحدہ پروگرام کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نوکریوں کی طرف ہی صرف نہیں دیکھنا چاہیے، وہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم خود ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کریں اور مختلف. لیکن یہ جو ہے اس کا حل، اس پہ بھی کچھ اپنی سجیسٹ کریں پلیز. دیکھیں میں نے جو پڑھا ہے، میں نے یہ جتنا سارا میرا مطالعہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی جو
جس کو کہتے ہیں انتشار یا اس کو کسی مسائل میں گھرا ہوا پاؤ تو تم ان کے قوانین کی لسٹ دیکھو، فہرست دیکھو، ری وزٹ کریں ان کو. بات یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اس کے لیے حل کے لیے کوئی فرشتوں کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک پیغام آئے گا کہ جی آپ اس طرح کریں. یہ انسانوں نے ہی نے سوچنا ہے، اور جو ہم انسان ہیں ہمیں کوئی اللہ نے جو ہے نا وہ کم ذہن دے کر کے نہیں بنایا ہوا. بالکل دیکھیں ہم نے سارے قوانین بنا کے رکھے ہوئے، اتنا بڑا اسٹا کوڈ ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا جو کوڈ ہے کہ کس طرح کون کام کس طرح کرے گا. ہمارے قوانین ایفیشنسی رولز گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ بنے سروس اینڈ ایفیشنسی رول جو بنائے ہیں ہم نے 1973 میں، اس میں ہر آدمی کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے، اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کی نگرانی اور اس کی سرزنش کرنے والا کون ہے. الٹیمیٹلی جیسے میں نے پہلے بھی پروگرام ایک میں کہا تھا کہ یہ اپنے شعبے کا سربراہ ذمہ دار ہوتا ہے اس چیز کا. مجھے یاد ہے اچھی طرح، میرے ایک سینئر کمانڈر ہوا کرتے تھے، وہ ایک دن میرے دفتر میں آئے تو بہت خوش ہوئے مجھے دیکھ کر کے، کہنے لگے کہ آج آپ تم یونٹ کمانڈ کر رہے ہو، اس یونٹ میں آپ کو پتہ ہے آپ میرے ساتھ ایک بہت جو ہے نا چھوٹے عہدے پہ آئے تھے جب کمیشن لے کر کے آئے. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں پرانے بندوں سے بھی ملا ہوں تو کہتے ہیں کہ سر کمانڈر صاحب کو آپ نے بڑی اچھی ٹریننگ دی ہوئی ہے. تو آج میں آپ کو ایک اور چیز دیتا ہوں. انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ پین اٹھایا اور اس پہ لکھا بک سٹاپس ہیئر. تو کیونکہ یہ ایک آپ کہاوت ہے نا، ایوری بڈی پاسز دی بکس آن، یہی ہے نا، یہ بہرحال ہر آدمی کام کو آگے لگاتا ہے، فائل آگے بھجواؤ، اپنی ذمہ داری نہیں لی. تو یہی ہے نا، فائل آگے احساس ذمہ داری جو ہے ساری ذمہ داری کو نہیں، ٹھیک ہے. اور یار آگے پہ یہ جو رویہ ہے نا قاضی صاحب، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر محبانہ ہے. بالکل صحیح بات. اس کو میں جو ہے نا کہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ سر ٹھیک. اس نے کہا کہ جو ہے نا اس کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھو کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے جو مسئلہ اس دفتر میں آتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں جانا چاہیے، یہاں آپ کے دفتر میں حل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو میں ہمیشہ جو ہے نا وہ انتظامی طور پہ یہ اسی چیز کا قائل ہوں کہ جو میرا کام ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے. وائی آئی شوڈ لک ٹوورڈس ادرس، وائی آئی شوڈ پاس آن دیٹ بکس ٹو ادرس، وائی آئی شوڈ ناٹ فیسیلیٹیٹ ادرس ٹو ورک. ٹھیک ہے نا. میں ان کا کام کروں، وہ میرا کام نہ کرے. بہت زبردست بات. تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ جو ہے نا کام، ہر جو شعبے کا سربراہ جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ کام کیوں نہ کرے. میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں جن لوگوں نے جو ہے نا بڑے برے حال میں جو ہے نا وہ اپنے شعبے کا چارج سنبھالا، اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے کیا سے کیا بنا کر کے رکھ دیا. اس لیے کہ دیر واز اے ول ٹو ڈو گڈ تھنگس، ول ٹو سرو دا پیپل، ول ٹو سرو دی ڈپارٹمنٹ، اور انہوں نے اپنا جو ہے نا بنا کر کے دیا. تو یہی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم اس کو اپنا کر کے جو ہے نا وہ ہم اپنی قوم کے لیے بھی جو ہے نا وہ سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور اپنی ذات کے لیے بھی ایک اچھی شخصیت کے طور پر سامنے بن کر کے آ سکتے ہیں. بہت زبردست. تھینک یو ویری مچ جی. شہزاد منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی زبردست بات ہے کہ اس میں کوئی اتنی کوئی چاند توڑ کے لانے والی بات بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنا حلف تو ذرا ری وزٹ کریں نا. وہ جو آپ نے کوئی بھی جاب جب آپ شروع کرتے ہیں، چاہے وہ کتنی بڑی کوئی جاب ہو، تو اس میں آپ کی حلف برداری میں جو تحریر ہوتی ہے اس میں سب سے نمایاں چیز جو ہے وہ یقیناً یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے فرائض جو ہیں ان کو آپ ادا کریں گے، اور اب کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے. بہرحال تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جو حکام بالا ہیں ان تک بھی کوئی آواز پہنچے گی کہ ہمارا جو یہ برین ڈرین ہے اس کو روکنے کے لیے بھی کوئی عملی اقدام جو ہے وہ اٹھانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اگلے کسی دوسرے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.